السلام علیکم ناظرین، میں کشمیری بیٹھک کا میزبان ریان احمد مطالعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے چیئرمین محترم انجینئر عارف مغل صاحب کے ساتھ ہم موجودہ حالات و واقعات کے اوپر جو عالمی سیاست چل رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان کا جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس رہی ہیں، جس طریقے سے ایران اور یو ایس کے سیز فائر کے درمیان پاکستان کا ایک اہم رول رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو اس وقت جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پہلے جنگ ہوئی اور جس طریقے سے پاکستان نے ایک اپنا اہم کردار ادا کیا ایک سپر پاور اور ایک ریجنل پاور کے درمیان امن کے لیے، اس کے اوپر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ایک ایسا ملک جو کہ کمزور معیشت، ٹیررزم اور مختلف مسائل کا شکار رہا ہے، اس نے ایک اتنا اہم رول پلے کیا ہے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کی جو ریکگنیشن ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا انتہائی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس عظیم کام کے لیے چنا، ورنہ یہ کام کروانے کی خواہش رکھنے والے تو بہت تھے، لیکن ہمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کئی سال پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جو پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا، یعنی پوری دنیا کے فیصلے کیا کرے گا۔ اس وقت یہ بات ہمارے لیے باعث حیرت تھی کہ پاکستان کیسے فیصلے کرے گا۔ یہ اتنا رسکی کام تھا، یہ اگر اس کو پاکستان بھی باقی ممالک کی طرح خاموش رہتا تو یقیناً اب تیسری جنگ، عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوتی اور سب لوگ اس تباہی کا شکار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ مقام دیا ہے کہ جس نے اس سچویشن کا ادراک کرتے ہوئے جرأت اور بہادری کے ساتھ امریکہ کو بھی اس کا سمجھایا کہ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اور ایران کو بھی اس پوزیشن پہ لے کے آئے کہ اس بہت بڑی تباہی جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے ساتھ پوری دنیا جس کی تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ تو یہ سفارتی یہ قابلیت اور معاذ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان کو دی ہوئی ہے، اور اس میں بالخصوص پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ہمارے چیف آف ڈیفنس عاصم منیر صاحب کی کاوشیں انتہائی قابل ستائش ہیں، اور پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ساکھدار صاحب کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے پیچھے وزارت خارجہ کی کابل ٹیم جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھی، تو اس میں ہم سب بہت فخر بھی محسوس کرتے ہیں، اور آج الحمدللہ پاکستان کا نام اور پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ہے۔ بے شک سر، ایسے ہی ہے، پاکستان کی جو ایک پازیٹیو رول رہا ہے، اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی واہ واہ کروائی، اور پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو اس چیز کے اوپر فخر بھی محسوس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 2-3 سال پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے پاکستان سامنے آیا ہے، اور تمام ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، خاص طور پر سپر پاورس کے ساتھ، مثال کے طور پر پاکستان کے بہت اچھے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی ہیں، رشیا کے ساتھ بھی ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ تمام چیزوں نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے اس سیز فائر کے دوران۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ریسنٹلی سعودی عربیہ کے اندر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے وزٹ بھی کیا ہے، اور اسی وقت میں ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر، انہوں نے تہران کا وزٹ کیا، وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور آج جو اسٹیٹ آف ہرمز کی اوپننگ ہوئی ہے اس میں بھی ان ملاقاتوں کا ایک کلیدی کردار ہے۔ تو ان کی ڈپلومسی کے اوپر جو جس طریقے سے اس وقت پاکستان ڈپلومیٹکلی پوری دنیا میں ایک ڈپلومیٹک پاور بن کے بھی سامنے ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جو مئی 25 سے پہلے، بلکہ فیبرری 25 میں چلے جائیں، جب انڈیا نے ایک کوشش کی تھی ایک فالس فلیگ آپریشن کی، اور جس کا بھرپور جواب دیا ایئر فورس نے۔ اس کے بعد جو مئی کا جنگ تھی، اس میں پاکستان جس قوت کے ساتھ اور جس قابلیت کے ساتھ ابھرا، اس نے پاکستان کا وہ مقام اور عزت بہت بدل دیا۔ اس سے پہلے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو سفارتی آئسولیشن میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے یعنی آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان میں سے بھی بعض ظاہر تو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلق رکھتی تھی، لیکن اندر سے انڈیا کے ساتھ وہ ان کی سپورٹ کرتی تھی۔ لیکن مئی سے لے کر اس سال کے اندر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مواقع عطا کیے ہیں، اس کی قابلیت جو ہے وہ پوری دنیا میں مانی گئی، اور اسی کی وجہ سے اس فتح کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بڑا مقام بنا، اور ڈپلومیسی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا، قوت آئی۔ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا، اور اب باقی ممالک جو ہیں وہ بھی اس چیز کی خواہش رکھ رہے ہیں کہ ہم بھی پاکستان کے ساتھ اپنا ڈیفنس پیکٹ کریں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ہی مسلم دنیا کا ایک امام بنے گا۔ پوری قوت ہے جو اس کو لے کے انشاءاللہ سر۔ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، جس طرح پہلے مارکا حق، پھر آپریشن بنیاد مرسوس، اور پھر غضب الحق، ان تمام تر فتوحات نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میدان سیاست کے ساتھ میدان جنگ میں بھی کتنا طاقتور ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہماری فورسز کو بھی جاتا ہے، ہماری آرم فورسز، ہماری نیوی اور ہماری ایئر فورس، ہمارے وہ تمام تر جوان
جو کفن پہن کے اپنے ملک کے دفاع کے لیے میدان میں اترتے ہیں اور شہادت کے آرزو کے ساتھ لڑتے ہیں، تو انہیں ہم لوگ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد سیز فائر کے اندر پاکستان کا اہم رول، یہ جو ایک مومنٹم قائم ہو گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کشمیر کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے کہ آج یہ جو بڑی کامیابی، سفارتی کامیابی اور اس کے بعد ایک قوت کی کامیابی، جنگی کامیابی بھی پاکستان پاس ہو رہی ہے. دیکھیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کو معاشی لحاظ سے ایک جائنٹ بننا پڑے گا. اب ہمارے پاس مواقع ہیں کہ اس سچویشن کے بعد ہم معیشت میں انشاءاللہ بہت اوپر جائیں گے اور ہماری بات سنی جائے گی. جب ہماری بات سنی جائے گی تو کشمیر کا مسئلہ بھی بغیر جنگ کیے ہوئے انشاءاللہ پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا ہے تو ضرور بہت جلد اس مسئلے کو حل کرنے کے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے چیئرمین محترم انجینئر عارف مغل صاحب تھے اور ان کی تجزیہ اور بھی آپ نے سنا، اور بہت شکریہ سر، آپ نے بہت زبردست باتیں کی. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، شکریہ تمام طرح ساتھیوں کا شکریہ. اور جس طریقے سے پاکستان سفارتی سطح کے اوپر اور میدان جنگ کے اندر بھی پوری دنیا کے سامنے ایک ڈومیننٹ فورس بن کے آیا ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر فخر بھی ہے اور ہم اس چیز کی امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو مومنٹم قائم ہو گیا یہ پاکستان کو مزید آگے لے کے جائے گا انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر. مسئلہ کشمیر کے لیے بھی اپنی مضبوط معیشت، پاکستان کی معیشت انشاءاللہ مزید مضبوط ہوگی، اور پھر اس کے ذریعے ہم لوگ ڈپلومیٹکلی بھی انشاءاللہ کشمیر کے لیے بھی ایفرٹ جاری رکھیں گے، نہ صرف کشمیر کے لیے بلکہ اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے بھی، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، کیونکہ پاکستان خاص طور پہ اس ڈیفنس پیکٹ کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک رہبر اور رہنما بن کے سامنے آیا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان ترقیوں کا سفر انشاءاللہ طے کرتا رہے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.